اللہ کا وہ تعلق جو بہت کمزور ہو چکے ہیں ہماری زندگیوں میں، اس تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم لوگوں کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، دنیا کے چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے اپنی قیمتی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جان مال تو دور، اس کے وہ احکامات جو ایک فقیر فقیری میں کر سکتا ہے، غریب غربت میں کر سکتا ہے، امیر امیری میں کر سکتا ہے، بیمار بیماری میں پورے کر سکتا ہے، وہ حکم بھی ہم پورے نہیں کر رہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں یہ 60-70 سال کی زندگی ناچنے کے لیے دی تھی؟ اپنی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے یار۔ اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے۔ جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا۔ اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے۔ اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی۔ غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین۔ یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تب وہ ظالم ہے وہ لڑکا۔ تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہے آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ او ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ۔ قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے، اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی۔ یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے۔ مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ، واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں یہ پوچھنے والا۔ جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے، کوئی موقع نہیں ملا۔ ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے۔ یار جو لوگ بھی یہ گانے وغیرہ سن رہے ہیں، سارا دن کسی کے خوابوں اور خیالوں میں گمسم رہتے ہیں، سارا دن گیمز کھیلتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کے، اب یقین کریں یہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی روحانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ہم تو جسٹ گیم کھیل رہے ہیں، انہیں لگتا ہے جسٹ ہم تو صرف سانگ سن رہے ہیں، کون سا کفر کر رہے ہیں، کون سا شرک کر رہے ہیں، ارے ہم تو صرف اچھے سے ریلیشن میں، ہماری تو ڈیزائرز، ہماری انٹینشنز بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری جانب انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اپنے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لبھانے کے چکروں میں، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے چکروں میں اپنی اسپرچویلٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ روحانیت کہ جو انسان سے عبادات کرواتی ہے، وہ روحانیت کہ جو انسان کو اللہ کا تعارف کرواتی ہے، وہ روحانیت جو انسان کے دل کو پرسکون رکھتی ہے، ایسی روحانیت کو جسٹ گناہوں کی لسٹ کی خاطر، 2-4 سیکنڈ کے مزے کی خاطر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور جب وہ روحانیت تباہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کی زندگی کا وہ دور شروع ہو جاتا ہے کہ جس دور میں انسان کو اپنا آپ ہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، اپنی سوچوں سے لڑ نہیں پاتا، اپنے ڈیزائرز کو قابو میں نہیں کر پاتا، اپنے نفس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ کی بندگی بہت مشکل لگتی ہے پھر، اور گناہوں کی لسٹ، شیطان کی تمام چالیں، نفس کی تمام خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یونیورسٹیوں میں جتنے بھی لڑکے ہو یار، سمجھاؤ اپنے دوستوں کو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دوست کل کس کی عزت اتارنے والا ہے، تمہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ تمہارے دوست کے دل میں کس کو دھوکے دینے کی پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں، بچاؤ اسے۔ یہ جو دوست آ کر تجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ فلانی لڑکی سے افیئر چلا رہا ہوں،
فلانی لڑکی کے ساتھ یہ کرنے کا ارادہ ہے، گلا پکڑ لیا کرو اس کا، 2 منٹ کے لیے اس بیچاری کو بہن مان لیا کرو یار، کہ جو تیرے اس سو کولڈ دوست کی وجہ سے کچھ دنوں میں برباد ہونے والی ہوتی ہے اور تجھے پتا ہوتا ہے، لیکن تیرا چپ رہنا، اپنے دوست کے برے کاموں میں اس کا ساتھ دینا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ تو ہے ہی بے غیرت، تم اس سے بڑے بے غیرت ہو، کہ تمہارے پاس موقع تھا اسے سمجھانے کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے، لیکن تم خاموش رہے اور تم نے اسے سو کولڈ دوستی کا نام دیا۔ یہ لڑکے سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ چلو لڑکی بیچاری کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو تیرے دوست کی باتوں میں آئی ہوئی ہوتی ہے، تیرے دوست نے اسے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں، لیکن تیرا یہ دوست تیرے ساتھ بیٹھ کر تو تجھے تو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ اس کے ارادے کیا ہے۔ تو جب بھی تیرا دوست تیرے سامنے اپنے گندے ارادے ظاہر کر رہا ہوتا ہے نا، تو تھوڑی غیرت کر لیا کر، بے غیرتوں کی طرح چپ چاپ کر کے سنا نہ کر، اس کا ساتھ نہ دیا کر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے تیری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور میری بہن یقین کر، تو نے جس بھائی کو دھوکہ دے کر، جس باپ کو دھوکہ دے کر، جس ماں کو دھوکہ دے کر، یہ جن لڑکوں کی گیدرنگ اختیار کی ہے نا، اگر ان میں سے کسی میں بھی تو نے خود اپنی مرضی سے انٹرسٹ لے لیا نا، تو اس بندے نے تمہیں ایسے ذلیل کرنا ہے نا 1-2 سال کے بعد کہ تو روئے گی بیٹھ کے، افسوس کرے گی۔ جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو، وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ کتنا عجیب ہوگا نا یہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر میں ساری رات وہ کام کروں جس سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ سے نیک ہم سفر کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کسی اپوزٹ جینڈر کی ضرورت نہیں ہے، نیڈ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ کوئی لڑکی تب تک مجھے حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی نیک لڑکا نہ جڑ جائے، یا کوئی لڑکا تب تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی عالم یا کوئی مبلغہ نہ جڑ جائے۔ شیطان نے نہ کسی عالم کو چھوڑنا ہے، شیطان نے نہ کسی مبلغ کو چھوڑنا ہے، اور شیطان نے نہ کسی عام انسان کو چھوڑنا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شیطان ایسی ڈیزائرز پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ دینداروں کو دینداروں کے خواب دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جب بھی کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا جو بالکل ہماری سوچ پر پراپر اتر رہا ہو، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پر ظاہری اعتبار سے پورا اترتا ہو، تو آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی ایسا شخص آئے گا تو ہم فوراً اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں یا پھر ایسے لوگوں کو سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہو، تو آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو پک کریں اور اپنی زندگی کو فوراً سے چینج کریں، نہ کہ یہ سوچنا کہ اگر یہ بندہ میری زندگی میں آ گیا یا یہ بندی میری زندگی میں آ گئی تو میری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ آپ کو کسی کی تنہائی کا بالکل علم نہیں ہے۔ جب بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ہم اپنا اصل روپ چھپا کر آئیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی انٹروڈکشن میں اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں یا اپنے عیب ریویل نہیں کرتا، لہٰذا ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھیں۔ ڈسٹریکٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ شیطان آپ کو ہر اس لمحے گمراہ کرے گا جس لمحے آپ خود اسے موقع پرووائڈ کریں گے۔ محتاط رہا کرے۔ تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی۔ یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی
اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔ میری زبان وہاں استعمال ہوگی جہاں میرا رب چاہتا ہے، میری آنکھیں وہاں استعمال ہوں گی جہاں میرے رب کی خواہش ہے، میری زندگی ان اعمال میں گزرے گی جس سے میرے رب کی رضا میری طرف متوجہ ہوتی ہے، میرے رب کی رحمتیں مجھے چاروں طرف سے گھیرتی ہیں۔ اگر میرا رب میری عبادت دیکھنا چاہتا ہے تو میں بھی اپنے رب کو عبادت ہی دکھاؤں، اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، بے حیائیوں سے بچوں، تو ایک غلام ہونے کے ناطے، ایک بندہ ہونے کے ناطے مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میں بھی گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے فل کوشش کروں۔ بیچ میں اگر ناکام ہو جاؤں تو رب کے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں، پھر اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ سے کہوں اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کہے اوکے فائن معاف کیا، پھر دوبارہ اپنی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا سٹارٹ کروں، جہاں جہاں گروں وہاں وہاں رب کو پکاروں، اللہ رب العزت کی بات مانتے مانتے جہاں مجھے میرے اللہ کی ضرورت ہوگی میں اللہ کو پکاروں، میں اللہ سے مدد مانگوں، اور اللہ تو ہر اس کام میں مدد کرتے ہیں جس میں انسان کی نیت یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور دنیا کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے اسے کسی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ ایسی سچویشن میں انسان جب بھی اللہ کو پکارے گا اللہ خود آئے گا اس کی مدد کے لیے، لیکن ہم بہت ہی نکمے اور کامچور لوگ ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ وہ رب جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہوا علیم بذات الصدور کہ میرے بندے میں تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، رازوں کو جانتا ہوں، باتوں کو جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں جو ابھی تک تو بھی نہیں جانتا۔ گناہ کرتے ہوئے ایسے رب کو ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے وہ کچھ ہی نہیں دیکھ رہا، کچھ نہیں سن رہا، کچھ نہیں جانتا۔ یہ عقل مندی اور یہ چالاکیاں اللہ کے سامنے نہیں چلتی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا میں اس کو بدلہ دوں گا اس نیکی کا، اور جو چھوٹا سا بھی گناہ کرے گا تو میں اسے اس گناہ کی سزا دوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پر حاوی ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو معاف بھی کر دیا جائے گا، لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو فرعون بنانے پہ تلاؤ، اللہ کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھ رہا ہو، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا جو سمجھ جاتے ہیں، جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور آئندہ کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تلے ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے فرعون بن جائے یا فرعون کے بھائی بن جائے، ہولڈ ہمارے پاس آ جائے اور ہم خوب ظلم کریں لوگوں پر، جو گناہ ہم کرنا چاہے، جو بے حیائی ہم کرنا چاہے، ہم پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، یا کسی کی ہمت ہی نہ ہو ہمیں روکنے کی، اور ہم وہی کریں جو نفس اور شیطان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ رب العزت نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو پھر یہ دنیا جنت ہے، اور جنت میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ تو نافرمانوں کے لیے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، آج اس ورڈ کو پڑھنے کے بعد نا دل کے جذبے کھل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کے لڑتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہو، ایک ایسی مضبوط عمارت کہ جس کے گر جانے کا کوئی امکان نہ ہو، وہ موت کہ جس موت کا تذکرہ سن کے اللہ کے نافرمانوں کے ہوش اڑ جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائے۔ جب اسی موت کا تذکرہ اللہ کے دیوانوں کے سامنے آتا ہے تو یہاں ہمارے ایک لیڈر کا کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب رومیوں کو کہا تھا کہ یاد رکھو کل تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہونے والا ہے کہ جن کو موت اتنی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی، موقع ڈھونڈتے ہیں شوق شہادت میں، اللہ سے ملنے کے موقع، ان کی آنکھیں بےتاب ہیں، ان کے دل بےتاب ہیں کہ کب وہ ان جسموں کی، ان سانسوں کی، ان راحتوں کی اللہ کی خاطر قربانی دے کر اپنے تھکے ہارے بدن، اپنے کٹے کٹائے جسم اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے اپنے ریوارڈز لے سکے۔ مسلمان اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہتھیار ضرور اٹھاتا ہے، لیکن وہ لڑتا جذبے سے، ایمانی قوت سے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے، اللہ مجھے کامیاب کرے گا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اس موٹیویشن سے لڑتا ہے۔ دنیا میں جب ہمیں کسی کی محبت کی نیڈ ہوتی ہے تو ہم جان مال تن من کی بازی لگا دیتے ہیں اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہمارا محبوب کوئی شرائط رکھ دے کہ یہ کرو تب جا کے تمہیں میری سوچوں میں یا میری زندگی میں جگہ ملے گی، تو وہ عشق کا مارا در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں تو ایک مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ثابت قدم رہنا ہے اللہ کے دشمنوں کے خلاف۔ مسلمان تو آلریڈی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بہانے ڈھونڈتا ہے بھائی، کہ جو جان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہے کب کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ ہم اللہ کی خاطر اس کو قربان کر کے اللہ کو واپس دیتے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ تمام تعریفیں اس رب کی ہے کہ جو سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو
شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ شیطانی طاقتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہیں اور ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ شاید ابھی بھی ہماری زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا کہ جس لمحے میں انسان بے بس ہو کر اپنی کمزوریوں کو مان کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں کمزور پڑ گیا، میری مدد کر، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کی فکر ہی چھوڑ دی ہے ہم نے۔ تو یاد رکھیں، پھر جو اللہ کی فکر چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمہاری جو مرضی ہے کرو، بلکہ اگر سمجھانے کے باوجود تم نہیں سمجھ رہے، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور تم نہیں آ رہے، موج مستی اور رنگینیوں میں مصروف ہو، تو اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو ان کے گندے اعمال کے حوالے کر دیتا ہے اور دن بدن ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ان کا جو دوست ہوتا ہے نا، وہ اللہ نہیں ہوتا، شیطان بن جاتا ہے، اور شیطان جس کا دوست ہوتا ہے اس کے مزے ہونے والے ہیں اس دنیا میں، گناہوں کی ہر لذت اسے ملنے والی ہے، کیونکہ تمام گناہ اب اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اپنے نفس کو لگام ڈالتے ہیں، جو اپنے نفس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھ 60-70 سال کی زندگی ہے، آج زمین کے جس ٹکڑے پر تو اکڑ کر چل رہا ہے، کل اسی زمین نے تجھے اپنے اندر سما لینا ہے، عیش و عشرت کے خواب نہ دیکھ، یہاں سے جانا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی جوانی کو غرور اور تکبرانہ انداز میں گزاریں، آپ عبادتوں میں بھی تو گزار سکتے ہیں، رفائی کام کر سکتے ہیں، مظلوموں کی طاقت بن سکتے ہیں۔ جسموں کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبوں کو بھی قید کیا گیا ہے۔ ہم اگر کچھ کرنا چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے ہی لوگوں نے ہمیں بے بس کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنوں میں رہتے ہوئے ہی ایسا فیل کرتے ہیں جیسے ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے اپنوں کے اندر ہی احساس نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، انہیں اپنے کمفرٹ زون کی قربانی دینے سے ڈر لگتا ہے، غیروں سے کیا گیلا کریں۔ اسرائیل کے ساتھ فوراً امریکہ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں، فلسطین کے ساتھ صرف فارمیلٹیاں پوری کی گئی ہیں، جھوٹے دلاسے دیے گئے ہیں ہمیشہ ان کو مسلمان ممالک کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر 2-4 پوسٹیں کر کے اپنا فرض نبھانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ جسٹ یہ معاملہ ایسے کبھی بھی نہیں سدھرے گا۔ مسلمان قوموں کو غیرت کرنی پڑے گی، مسلمان حکمرانوں کو سر جوڑ کر مشورہ کرنا پڑے گا، قرآن کی آیتوں پر یقین کرنا ہوگا، انہیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ادروائز ہمارے سو کولڈ جذبے 2-4 منٹ کے لیے ہمارے دلوں میں آئیں گے اور 10-20 منٹ کے بعد ہماری سچویشنز چینج ہوتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات سنو، چاہے تم لڑکی ہو چاہے تم لڑکے ہو، پورے غور و فکر سے اور دل سے اور پوری سننا۔ تمہارے دل میں بھی گلے شکوے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے تمہارا؟ کسے بتاؤں اپنے دل کے راز؟ یہ دنیا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں خود بھی کچھ کر کیوں نہیں پا رہا؟ آخر میں ایسا کیوں؟ جب انسان دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے نا، تو واللہ وہ اس سٹیج پر چلا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اسے سمجھ نہیں آتی۔ اینی ہاؤ، تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا، تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب کو اپنی حالت دکھانے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تجھے جانتی نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے۔ اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا نا، یا تیری آنکھیں صرف نم ہو گئی، یا چلو اگر تمہیں صرف اتنا احساس ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اللہ ہی سے بات کر رہا ہوں، یقین کر کے اٹھنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، آپ کے مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ عاملوں نے؟ کالے جادو والوں نے؟ کس نے کرنے آپ کے مسئلے حل؟ اللہ نے کرنے ہیں نا۔ تو اللہ کہاں ہے؟ ایکچولی میں آئی ڈونٹ نو وائی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اللہ کچھ اسپیسیفک جگہوں میں پایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت جن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے وہ بہت نیک ہوتے ہیں، لمبے لمبے سجدے اور پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کا اپنا درجہ ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک عام انسان اللہ تک پہنچ نہ سکے، ایک عام انسان اپنے دل کی بات اللہ کو نہ کہہ سکے اور اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹ آیا تو کوئی گھر بیٹھے خدا کو پا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو کمزور ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو مظلوم اور فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، معاشرے کو زیادہ تر ترس کنہی لوگوں پر آتا ہے؟ تو اگر آپ اپنے آپ کو یہ مان بیٹھے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، تو دوسری جانب یہ بھی تو یقین کر سکتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف زیادہ رجحان کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہے میں تمہارے اشارت کے بھی قریب۔ اس اللہ سے اپنے مسئلے حل کرواؤ، جو اللہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے، جو اللہ دل کے حال کو جانتا ہے۔